السلام علیکم ناظرین، نصیر ملک از ہیئر ود دا پروگرام یور ایشوز۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں شیخ رشید صاحب۔ السلام علیکم شیخ رشید صاحب، اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ۔ شیخ صاحب، آپ جب یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کو ملتے ہیں تو کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ ملک سے باہر ہیں؟ لگتا تو ہے کہ میں ملک سے باہر ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لگتا ہو کہ میں ملک نہیں ہوں۔ نہیں، جیسے لوگوں کا یہاں پہ ویلکم ہے یا محبت ان کی کافی زیادہ ہے، دے لو پاکستان، اور ان کی کمٹمنٹ ہم سے زیادہ ہے، اسلام کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی۔ بٹ آف کورس پاکستان سے میں باہر ہوں، وہاں تو پھر جو ویلکم آپ کو یہاں پہ ہوتا ہے جب آپ پہلے بھی آئے یہاں پہ بھی آئے، ان کا بہت بڑی محبت ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، یہ جو یہاں پہ پاکستانی ہیں، لندن میں آپ نے ٹائم گزارا ہے، یہاں پہ بھی آئے ہیں آپ؟ بہت اچھے لوگ ہیں جی، محبت سے ملتے ہیں، اور بنیادی رشتہ پاکستان سے ہی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے اور او پی ایس سی اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن بنی ہے۔ شیخ سلیم صاحب ہمارے یہاں یو کے چیپٹر کے عوامی مسلم لیگ کے ہیڈ کر رہے ہیں، اور ساری عوامی مسلم لیگ کی یہاں آرگنائزیشن 2-3 سال، ہمیں تو 1 سال ہی ہوا ہے یہاں پہ، لیکن پارٹی کو بھی ہمارے 3 سال ہو گئے، اور اس دفعہ ہم نے 1-2 فنکشن مل کے کیے ہیں اوورسیز پاکستان آرگنائزیشن کے ساتھ۔ بیسیکلی تو یہاں ان کے پرابلم ہے، پاکستان کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کی پارٹی یہاں پہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، یہاں انگلینڈ میں بھی کام کر رہی ہے؟ الحمدللہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں ہم کام کر رہے ہیں، جتنی ہماری بساط ہے، جتنی ہمارے سورسز ہے، اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانی کی حب الوطنی پہ کچھ شک کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی پاکستان میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم ایف سے زیادہ یہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، ورلڈ بینک سے زیادہ کر رہے ہیں، ایشین بینک سے زیادہ کر رہے ہیں، اور جو آدمی اپنے والدین کو لک آفٹر کر رہا ہے، ہی از سرونگ دی پاکستان۔ جو آدمی اپنے بہن بھائیوں کا خیال کر رہا ہے، وہ پاکستان کا خیال کر رہا ہے، سو نو ڈاؤٹ۔ تو تارکین وطن کی پہ انگلی اٹھائی گئی پاکستان میں، واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے تارکین وطن پہ انگلی اٹھائے، ان کو ووٹ کا حق ملا، مینیج نہیں ہو سکا کوئی، اتنا ان بیچاروں کے مسائل ہیں۔ میں نے کل ایک ان کی میٹنگ میں بھی وہاں کہا کہ میں ریسٹورنٹ میں گیا، وہ سارے شیف ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اتنا مہنگا ٹیلی فون کر دیا، جو 2 یا 4 پینی کا تھا، پتہ نہیں 16 یا 20 پینی میں ہو گیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ پہلے اجلاس میں ہی آپ کی آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ You must aware of all the problems overseas Pakistanis face, and I don't really need to repeat all them problems, you know yourself. کیا آپ اسمبلی میں اوورسیز پاکستانی کی آواز بنیں گے؟ Why not? I've been overseas ministers also 2 years. میں نے 2-3 کنونشن بلائے اوورسیز پاکستانیوں کو، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے کنونشن ہم نے کیے، ہم نے فری ٹکٹ دیا، ان کے بچوں کو ہم نے ٹورز کروائے، اور تمام منسٹریوں کے ساتھ ان کی میٹنگ کھلائی، ان کے مسائل جو ہیں، اینڈ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بنیں گے جی۔ اوورسیز پاکستانی ہماری جان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ اگر کسی کی کمٹمنٹ پاکستان سے ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی ہوگی۔ شیخ صاحب، یہ ہمیں کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے، مشرف صاحب آئے، نواز شریف صاحب آئے، پیپلز پارٹی بھی آئیں، سب لوگ جب یہاں پہ آئے تو پرومسز تو ہمیں بہت سارے ملے، تو ابھی تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں دے آر ایکسپیکٹنگ سم سارٹ آف سالڈ کمٹمنٹ۔ یہ اٹس ناٹ اے کمٹمنٹ تو یہ کرتے رہتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ کمٹمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں عمل ہو، میرا خیال ہے عمل ہونا چاہیے، اور یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے جلا وطنی گزاری ہے، جنہوں نے پاکستان باہر آتے ہیں تو پھر سارے ان کو اوورسیز پاکستانی لک آفٹر کرتے ہیں، اور کسی نے سعودی عرب میں گزاری ہے، کسی نے لندن میں گزاری ہے، کسی نے امریکہ میں گزاری ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیز کے مسائل میرا خیال ہے پہلی فرصت میں حل ہونے چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، یہ صرف تقریریں نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ موو کریں گے، پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ تو شیخ رشید صاحب، یہ آپ نے مینشن کیا سعودی عرب کا، دیر از برادر اسلامی ملک میں ہمارے اوورسیز کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، امید ہے آپ اس پہ بھی آپ آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں، پاکستانیوں کے ساتھ یہ کہنا تو ذرا سخت ہو جائے گا بھیڑ بکریوں کے لیے،
مسائل غربت ان کو وہاں لے کے جاتی ہے. ابھی 1,24,000 لوگ انہوں نے پچھلے دنوں نکالے ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے. اب انہوں نے 3 مہینے یا 6 مہینے کی اور چھوٹ دی ہے. اور اب پاکستان اپنی محنت سے اپنا لوہا منواتا ہے. کوئی اس کو خیرات میں تو نہیں ملتا، لیکن غربت سب کچھ کراتی ہے. اگر پاکستان کے اندر وہ وسائل ہوں اور ان کو جاب اپرچونٹی ہو تو اپنے وطن کو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ اپنے والدین کو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ اپنے پیاروں کی قبروں کو کون چھوڑ؟ شیخ صاحب یہاں پہ اور امریکہ میں، یورپ میں جو ہے وہ ہمیں رائٹس ملتے ہیں. انگلینڈ میں ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن جو لوگ رہتے ہیں عرب کنٹریز میں پرٹیکولرلی، ان کے لیے میں نے 2-3 دفعہ ٹریول کیا ہے امریٹس ایئر لائن کے اوپر. تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو دیر واز ٹوٹلی سیپریٹ بیہیویئر ٹو دا برٹش پاسپورٹ اینڈ ٹو دا پاکستانی پاسپورٹ دیر. دس از آل اوور دی ورلڈ. آپ نے ویزے کے ساتھ کابل جانا ہو تو یو ہیو سو مینی پرابلم. اگر شام کو ویسے ہی رات کا چکر لگا کے صبح واپس آ جانا ہو پشاور تو نو پرابلم. اگر آپ نے بارڈر کراس کرنا ہو یو ہیو نو پرابلم. اور موسٹلی لوگ جو باہر جا کے سیٹل ہوئے ہیں وہ بڑی محنت سے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی زندگی باوجود بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں بہت زندگی آسان ہے ایز کمپیئر ود ادر کنٹریز. بڑی ٹف لائف ہے. اپنا ملک ہے رائٹ. تو جو جب فارن انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی آر 2 big issues رائٹ. اینڈ یو آر دا لانگسٹ سرونگ MNA ان دا نیشنل اسمبلی. کیا آپ اس کو حال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں 6-7 دفعہ میں انویسٹمنٹ کا بھی منسٹر رہا ہوں. اسحاق ڈار نے مجھ سے یہ منسٹری لی بعد میں آ کے، اور اس سے اسحاق ڈار نے مجھ سے جب ٹیک اوور کیا تو اسحاق خان کی جو نواز شریف صاحب سے لڑائی ہوئی اس کا ریزن ایک یہ بھی تھا، کیونکہ اسحاق خان کا یہ اسٹینڈ تھا کہ کم از کم شیخ رشید کا تو بینکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس نے کسی کو انویسٹمنٹ یا اس سے زیادہ حالات خراب نہیں ہو سکتے. اور ہمیں ٹھیک کیے بغیر دنیا ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. اور جب تک افغانستان ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور جب تک افغانستان ٹھیک نہیں ہوگا تو دنیا کے جس امپورٹنٹ خطے میں ہم وجود رکھتے ہیں ساری دنیا کو اس کی فکر ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہمیں پاکستانیوں کو پاکستان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی دوسرے ملکوں میں یہ فکر ہے. اور ایک بڑی تبدیلی ہے مڈل ایسٹ میں بھی، اسلامی دنیا میں بھی. خدا ہم سے ناراض ہے. ہم نے 10-15 سال سے کوئی ویل نہیں کھودا. کوئی پتہ نہیں بجٹ میں ہم ایران سے گیس لینے جا رہے ہیں، بجٹ میں تو پیسے نہیں ہیں، یہ لینے جا رہے ہیں تو اس کی پیمنٹ کا سلسلہ کہاں سے ہوگا. سو ہمارے پرابلم بھی بے انتہا ہیں لیکن ہم میں کوالٹی بھی بہت زبردست ہیں. جب ہمارے حالات ٹھیک ہوئے دین پیپل ول بی سرپرائز کہ اتنا کون سی جادو کی چھڑی ہے جو اتنی جلدی ٹھیک ہو. آپ دیکھ رہے ہیں حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نیکسٹ 5 years؟ Oh yes, I'm sure, as sure eggs are eggs. No doubt I have. I'm sure کہ اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں حالات ٹھیک کرنے ہوں گے. You just mentioned افغانستان and Taliban. کافی لوگوں کا کنسرن ہے کہ مسٹر شیخ رشید از پرو طالبان. Not a pro Taliban. I believe that Taliban is the اور ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. اس کا میکنزم طے ہونا چاہیے. اس میں کیا بات ہے؟ ملا عمر ایک حقیقت ہے. آنکھیں اگر امریکن ان سے بات کر سکتے ہیں تو ہمیں بات کرتے کون سی موت پڑتی ہے؟ اگر امریکن ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں اور میکنزم طے کرنا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں جیلوں میں ان کا کیا ہوگا، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہوگی. اور آف کورس دیکھیں نا جہاں جہاں امریکن کی جو بھی پالیسی رہی ہو، کیا بنا ہے عراق میں؟ کیا عراق اب چلا گیا انڈیپینڈنٹ ہو گیا؟ نو وے. کیا بنا ہے لیبیا کا قذافی کے چلے جانے کے بعد؟ وہاں القاعدہ کی زیادہ گرپ ہو گئی. تو ایران کا زیادہ اثر ہو گیا ہے عراق پہ. اور ہمارے ملک میں طالبان جو ہیں وہ جیسا 2 طالبان کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، شاید افغانستان طالبان اور پاکستان طالبان جو کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اس کو ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں بیسک پرابلم یا ایشو جو ہے کہ اس وقت کے حالات میں پاکستان فورسز، ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں امریکنز کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا. مشرف کی بھی وہی پالیسی تھی، صدر زرداری صاحب کی بھی وہی پالیسی تھی، اور نواز شریف صاحب کی بھی وہی پالیسی ہے. وی ہیو نو ادر آپشن. دنیا میں کوئی تیسرا بلاک نہیں ہے. although we have a very good relation with China, but چائنا اکنامیکلی اتنا سر جوڑ کے سر پھینک کے لگا ہوا کہ دنیا کے کسی مسئلے میں
ہی از کمیٹڈ ود پاکستان. ابھی وہ گوادر کی بندرگاہ میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ شروع کی ہے جس سے دنیا اور انڈیا بڑا الارمنگ ہوا ہے. جی شیخ we'll be coming to that later on in the program. جو اسٹیبلٹی جو ہے, جو اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ سزا دینا امپورٹنٹ نہیں ہے. جب تک سزا لوگوں کو نہیں ملے گی تو کیسے اسٹیبلٹی آئے گی ملک کے اندر؟ دیکھیں, سزا اگر قانون کے تحت دینی ہے تو ان کے خلاف تو کوئی شخص شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 42-44 امپورٹنٹ کیس ہوئے ہیں پاکستان میں, کسی نے وٹنس نہیں دی ان کے خلاف. قانون وٹنس مانگتا ہے. No, what about rest of the country? Looking at going to Karachi, going to Punjab, other areas up and down the Karachi is country. a different situation. In Karachi, I haven't heard there is any suicide after Benazir Shaheed, maybe one or two. In last 10 years, there were less suicide attacks, but there is a target killing, and there are so many other reasons for these target killings. That's not internationally. They may be domestically also. But stability is the important for the country. When But stability Karachi نہیں is ہوگی such تو a big کچھ city, after وہ پل کے اس طرف ایک اور کراچی ہے اور برج کے اس طرف ایک اور کراچی ہے. سو کراچی میں آپ ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کچھ ہو رہا ہے. جب آپ میڈیا میں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے قیامت آئی ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, تو سب کام چل رہا ہے. اچھا چلیں اس کو دوسری طرف آتے ہیں ہم مسئلہ کشمیر کی طرف. یہاں پہ کافی سارے کشمیریز ہیں, یو نو ویری ویل. تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے, کیا وہ کشمیریوں کی امنگ کے مطابق نظر آ رہا ہے حل ہوتا ہوا ہے, یا اس کو سرد خانے میں دھکیلا جا رہا ہے؟ دیکھیں, کشمیر